الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء ملته وأمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے
تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کے لیے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے کل وجود، رب کے پیارے، امت کے سہارے، ختم الرسل، ہادی کل، نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، سید المرسلین، حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنی ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، بندہ نچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ کی کرتے پے جی کن نے تمہیں آخیا بس ایک وچھا دیتی ساریاں تے وچھانیاں جویں جویں آدھے کہ ہوے اتنے باہر بہندے جان گے اندر کون آ دے پوے گا۔ محتشم سامعین حضرات، آج 10 محرم الحرام 1435 ہجری ہے، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ بس موسم سردی کا ہے، لیکن جب نواسہ رسول کی شہادت ہوئی تب 10 محرم ہی تھا اور جمعہ کا بابرکت ہی دن تھا۔ موسم کا ذرا فرق تھا، چونکہ اب سردی ہے تب شدید گرمی تھی۔ آج ہر اہل ایمان، محبت رکھنے والے، ایمان والے، ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں، تقریباً سب کی طبیعت کا رجحان، سب کی طبیعت کا میلان صرف اسی جانب ہے کہ اہل بیت اطہار کا ہی تذکرہ کیا جائے، بالخصوص امام عالی مقام امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کا ذکر خیر کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے میری اپنی طبیعت کا بھی رجحان اور ملان یہی ہے کہ آل رسول کا ہی تذکرہ کیا جائے۔ الحمدللہ عز وجل اللہ رب العالمین جل شانہ کی عطا سے، حضور علیہ السلام کے توسل سے اسی عنوان کے تحت جتنی بھی احادیث مبارکہ پڑھوں گا اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں سے سورہ شورا کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا لا اسألکم، کہ میں کچھ نہیں مانگتا، تم لوگوں سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، تم سے کسی چیز کا متقاضی نہیں ہوں۔ علیہ اجرا، اجر نہیں مانگتا میں اس پر کہ میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، اللہ کا عرفان دیا،
میں کچھ نہیں مانگتا اس کا اجر، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ تم لوگ ذلت کی پستیوں میں تھے، تم لوگ گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہو چکے تھے، تم لوگ دوزخ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تم لوگ تباہی کے گڑھوں میں گر چکے تھے، اور میں نے تمہیں دوزخ کے کنارے سے کھینچ کے جنت تک پہنچایا، میں نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ چلایا، اس کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم ذلت کی پستیوں میں تھے، ذلت کی پستیوں میں سے تمہیں نکالا، عزت کی بلندیوں پر فائز کر دیا، اس کا اجر میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تباہ ہو رہے تھے تم لوگ، میں نے تمہیں تباہی سے بچایا، تمہیں بقا میں نے بخشی، اس کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس پر میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، کسی چیز کا تم سے متقاضی نہیں ہوں، الا مگر یہ المودۃ فی القربہ، مگر یہ بات کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور وہ بھی تمہارے اپنے ہی بھلے کی بات ہے، میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو یہ بھی تمہارے اپنے ہی بھلے کی بات ہے، یعنی میں نے تمہیں ایمان دیا تو ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو، اور کچھ نہیں مانگتا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید ہے، فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں قرآن دیا، اللہ کا عرفان دیا، عزت دی، فضیلت دی، عظمت دی، بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، سب کچھ دیا، میں اس کا اجر تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا اجر میں تم سے نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، فرمایا کہ ہاں مجھے اجر دینے والا میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا دیا ہوا مجھے نہیں چاہیے، جو میرا رب مجھے دے گا مجھے صرف وہ چاہیے۔ یہ کائنات کا بادشاہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ فرمایا 25ویں پارے سورہ شورى میں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا اجر نہیں طلب کرتا، دین کی نشر و اشاعت کا بدلہ نہیں تم سے مانتا، الا مگر اتنا کہتا ہوں المودۃ فی القربى، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اور وہ بھی تمہارے اپنے ہی بھلے کی بات ہے، یعنی یہ میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو ایمان دیا ہے، جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، کہیں یہ دین کھو نہ بیٹھو، کہیں یہ ایمان ضائع نہ کر بیٹھو۔ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایمان جو میں نے دے دیا ہے یہ تمہارے پاس سلامت رہے، یہ دین جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، محنت کر کے تمہیں میں نے دین دیا، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین تمہارے پاس سلامت رہے، یہ دین تم ضائع نہ کر بیٹھو، اس لیے فرمایا کہ یہ جو میں نے تم پر احسان کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ احسان برقرار رہے، یہ احسان کبھی ختم نہ ہو، یہ نیکی کبھی ضائع نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہ کرو گے تو یہ دولت، یہ نعمت، یہ مال جو تمہیں ملا ہے یہ چھن جائے گا، یہ چھن
چھن جائے گا۔ اسی بات کی تائید میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ربیہ بن کعب۔ یہ ربیہ بن کعب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، ذاتی طور پہ آقا کی خدمت کرتے ہیں، کچھ معاوضہ نہیں لیتے، نوکری میں کچھ نہیں لیتے، صرف خدمت کرتے ہیں آقا کی ذاتی طور پہ، اپنے فائدے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ ساری رات آقا کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اب آقا اٹھیں گے اور پانی مانگیں گے، تو پانی ہاتھ میں لے کے ساری رات کھڑے رہتے تھے، ساری رات ہاتھ میں مصلی لیے کھڑے رہتے تھے کہ آقا اٹھیں گے نماز کے لیے مصلی مانگیں گے، ربیہ مصلی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو، آقا مصلی مانگے کہیں لیٹ نہ ہو جائے، آقا پانی مانگے کہیں لیٹ نہ ہو جائے، ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک رات دریائے رحمت جوش پہ آیا، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، خوش ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ آج مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، آج مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آپ کی نظر ہے مجھ پہ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا کہ ربیہ مانگ لے، آج موقع ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سلنی، ربیہ مجھ سے مانگ۔ تو ربیہ نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آج اس جہان میں اس دنیا میں رہ کر یا رسول اللہ جیسے آپ کا قرب ملا ہے، جیسے آپ کی رفاقت ملی ہے، جیسے آپ کی خدمت گزاری کا موقع مجھے ملا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ کی خدمت کا موقع مجھے مل جائے، قیامت میں جنت بھی ملے، جنت میں آپ کی خدمت کا موقع چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جنت میں مجھے اپنا ساتھی رکھ لیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا آفا غیر ذالک، ربیہ یہ تو میں نے تمہیں دے دیا، جنت بھی دے دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دیا، اب اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، آفا غیر ذالک، اس سے علاوہ بھی تو کچھ مانگ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کو مانگ لیا ہے تو اب کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اب ستار نیازی کہتے ہیں کہ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، تو ربیہ نے کیا مانگا؟ آقا سے آقا کو ہی مانگا۔ فرمایا آقا غیر ذالک، ربیہ کچھ اور بھی مانگ۔ یا رسول اللہ جب آپ کو آپ سے مانگ لیا ہے اب کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ربیہ جنت میں نے دے دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی تجھے میں نے دے دیا، لیکن اب کثرت کے ساتھ سجدے کیے کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیے کر، تاکہ یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے، تاکہ یہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے، یہ نعمت تجھ سے کہیں چھن نہ جائے، یہ دولت تم سے کہیں چھن نہ جائے، اس لیے سجدے کثرت کے ساتھ کیا کر۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اسے دولت دی، اسے جنت دی، جنت میں اپنا ساتھ عطا فرمایا، تو ساتھ میں اس نعمت کو محفوظ رکھنے کا سامان بھی آقا نے فراہم فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے لوگوں میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں ایمان دیا، قرآن دیا، اللہ کا عرفان دیا، عزت بخشی،
دولت بخشی، عظمت بخشی، فضیلت بخشی، اس کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور یہ محبت بھی تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، یہ محبت بھی تمہارا اپنا فائدہ ہے، یعنی آقا نے احسان پر احسان فرما دیا ہے۔ اب اہل بیت کی محبت کی تائید میں چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، لیکن تمہیں میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے عظیم ہیں، ان دونوں کو ترک نہ کرنا، انہیں چھوڑنا مت۔ فرمایا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے عظیم تر ہیں، اور دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں دے کر جا رہا ہوں، اس کتاب کو کبھی چھوڑنا مت۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرمایا کہ اس کتاب کو کبھی چھوڑنا مت، اس کتاب کا دامن تھام لینا، اگر اس کتاب کا دامن تھامو گے دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ سنو، یہ جو کتاب میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن مجید دے کے جا رہا ہوں، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، اور یہ کتاب نور ہی نور ہے، ہدایت اور نور والی کتاب میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ دوسری عظیم چیز، دوسری گراں قدر چیز جو تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں، وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری عطرت ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، میں اپنی عطرت و اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں۔ یعنی آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، جب میری اہل بیت کی باری آئے، میری عطرت کی باری آئے، جب میری آل کی باری آئے، تو اللہ کا خیال کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں کبھی دشمنی کا خیال بھی تصور نہ کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کا دامن تھام لینا۔ فرمایا یہ قرآن اور میری اہل بیت، یہ میں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھام لینا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہیوں کے راستے پہ نہیں چلو گے۔ اور دوسری جگہ پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ آقا کیا؟ فرمایا ایک قرآن اور دوسری میری سنت، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ فرمایا کہ نہ کبھی قرآن کا دامن چھوڑنا اور نہ ہی کبھی میری سنت سے منہ پھیرنا۔ اگر قرآن کا دامن تھام لو گے، سنت مصطفیٰ سے منہ پھیر لو گے، تو فرمایا کہ پھر گمراہی کے راستے پہ چل نکلو گے۔ اگر قرآن اور سنت مصطفیٰ دونوں کا دامن تھامو گے، پھر کامیابی کے راستے پہ چلو گے۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں
تمہیں قرآن اور اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آقا نے اہل بیت کیوں کہا اور پھر آقا علیہ السلام نے قرآن اور سنت کیوں کہا؟ پہلے فرمایا نا کہ قرآن اور اہل بیت میں اپنی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں ترمذی میں کہ میں تمہیں قرآن اور اپنے سنت دے کے جا رہا ہوں۔ کیا ان دونوں حدیثوں کا مضمون جدا جدا ہے؟ کیا یہ دونوں حدیثوں کا مضمون الگ الگ ہے؟ نہیں، ان دونوں حدیثوں کا مضمون ایک ہے لیکن بیان الگ الگ ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا مضمون ایک ہے اور ان دونوں حدیثوں کے بیان جدا جدا ہیں۔ یعنی فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ لوگوں سنو، میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، کتاب قرآن یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن میں اس کتاب میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی دو نہیں ہو سکتے، قرآن کی صورت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کے کسی رکوع میں اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کی کسی آیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کے کسی لفظ میں اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کے کسی حرف میں اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کی زبر زیر میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا پہلی حدیث میں بھی کہ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اسی لیے دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، لیکن پہلی حدیث میں اہل بیت اور دوسری میں سنت کیوں کہا؟ فرمایا کہ لوگوں سنو، جب میری سنت میں اختلاف ہو جائے، جب میری سنت میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف میں الجھنے لگو، اس وقت میری اہل بیت کو دیکھنا، میری اہل بیت میری سنت کا بہترین نمونہ ہے، میری اہل بیت میری سنت کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہیں میری سنت میں اختلاف ہو جائے، میری اہل بیت کی طرف رجوع کر لینا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میری سنت کا بہترین اسوہ میری اہل بیت ہے، میری سنت کا بہترین پیکر میری اہل بیت ہے، میری سنت کا بہترین نمونہ میری اہل بیت ہے، میری سنت کا چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب میری اہل بیت ہے۔ قرآن کا دامن تھام لینا اور اہل بیت کا دامن تھام لینا، قرآن کا دامن چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا دامن پکڑ لو گے، اہل بیت کا دامن تھام لو گے تب کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کا دامن تھامو گے، اہل بیت کا دامن چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ میری سنت میری اہل بیت میں تمہیں نظر آئے گی، میری حیات کا بہترین نمونہ میری اہل بیت میں تمہیں ملے گا، میرا طریقہ میری اہل بیت میں تمہیں نظر آئے گا، میری حیات کا طریقہ کار میری اہل بیت میں ملے گا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے میری سنت میں کبھی الجھنا ہو تو میری اہل بیت کی طرف رجوع کرنا، میری سنت میں اختلاف جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کو کہا جاتا ہے گھر والوں کو۔ کنہیں کہا جاتا ہے؟ گھر والوں کو۔ جو گھر والے ہوتے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی ازواج مطہرات وہ چونکہ گھر والیاں تھیں اس لیے وہ تو اہل بیت ہی تھیں، وہ اہل بیت ہی تھیں، ان میں تو کسی کو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور انہیں اہل بیت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، انہیں اہل بیت اللہ رب العالمین جل شانہ نے بنایا ہے۔ اور دوسرے اہل بیت کون ہیں؟ تفاسیر کی کتابیں پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ نجران کے عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، نجران کے عیسائی آئے آقا کی خدمت میں، آ کر کہنے لگے
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم عیسائی ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو سورہ آل عمران کا نزول بھی اسی موقع پہ ہوا۔ آقا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے رہے اور وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کہ تم بھی اپنے بال بچے لے کے میدان میں آ جاؤ، ہم بھی اپنے بال بچے لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مباہلہ کہتے ہیں اس کو کہ دو فریق ہوں، ایک فریق مسلمان ہو، دوسرا غیر مسلمان ہو، ایک مسلمان دوسرا مسلمان نہ ہو، غیر مسلمان، تو دونوں اپنے اپنی حقانیت پیش کریں، اپنے اپنے دلائل پیش کریں۔ جب دونوں گروہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر میدان میں آ جائیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو میدان میں لے آئیں اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں۔ اسے کہا جاتا ہے مباہلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ مباہلے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بچے لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنے بچے لے کے آ جاؤ۔ ونسانا ونساکم، ہم بھی اپنی عورتیں لے کے آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے کے آ جاؤ۔ ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کو یہ کہہ دیا کہ میاں تیار ہو جاؤ مباہلے کے لیے، تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم بھی میدان میں آ رہے ہیں، تم بھی اپنے بال بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بال بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی آتے ہیں، آپ بھی آئے۔ یہ بات میری اپنی بات نہیں ہے، جتنی بات سنا رہا ہوں یہ پوری حدیث، یہ پورا خلاصہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، یہ میرے حوالے جس کتاب میں نے آج پڑھا ہے ان کتابوں کے حوالے میں لکھ کے لایا ہوں۔ پہلا حوالہ تفسیر روح البیان کا، پھر تفسیر خازن میں بھی ہے، پھر تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر نصفی میں بھی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ لکھا ہے اور ترجمے کے ساتھ حاشیہ لکھا ہے تفسیر میں، اس تفسیر میں بھی یہی حدیث باغ ہے۔ اور پھر تفسیر عثمانی، یہ بھی دیوبندیوں کی تفسیر ہے، سعودی عرب سے چھپ کے آئی ہے، اردو میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، تفسیر عثمانی، مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی تفسیر ہے۔ اور آگے ایک اور قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ بھی تفسیر والا قرآن ہے، اس کا کوئی نام نہیں، تفسیر کو کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ تفسیر بھی شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود، سعودی عرب والے، انہوں نے یہ تفسیر لکھوا کے پوری دنیا میں شائع کی ہے۔ اس کے بعد تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف، یہ دیوبندی مولوی ہیں، ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر مولانا محمد جونا گڑی دیوبندی، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور کنز الایمان، آگے میں اپنی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، کنز الایمان ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان میں بھی یہی بات ہے، تفسیر ضیاء القرآن میں بھی یہی بات ہے، تفسیر تبیان القرآن میں بھی یہی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان میں آ جاؤ۔ عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے
اور آقا علیہ السلام گئے، جا کے اپنے گھر والوں کو تیار کیا، اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور بائیں ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کو لیا۔ آپ کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں، اور حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ آقا علیہ السلام میدان میں آ گئے۔ جب میدان میں یہ نورانی قافلہ اترا، اب عیسائیوں نے جب اس قافلے کو دیکھا، اس قافلے کے روب کو دیکھا، اس قافلے کی نورانیت کو دیکھا، اب عیسائیوں کے سردار نے کیا بات کہی؟ یا معشر النصارى انی لارا وجوہا لو سال اللہ ان یزیل جبلا لا الا له من مکانہ ولا یبقى فی الارض نصرانی الی یوم القیامہ۔ نصرانیوں کے پادری نے کہا کہ اے عیسائیوں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی نورانی صورتیں ہیں؟ میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایسی نورانی صورتیں ہیں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ پہاڑ کو حکم دے، تفسیر عثمانی میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، وہ تفسیر جو آپ نے دی ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے کہا، پادری نے کہا کہ عیسائیوں کیا دیکھتے نہیں ہو؟ میں تو دیکھ رہا ہوں اس قافلے کو، یہ ایسا نورانی قافلہ ہے، اگر یہ قافلہ، اگر یہ لوگ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اور عیسائیوں، تم ان لوگوں سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہو، بہتری چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، اگر مباہلہ کرو گے تو قیامت تک تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ نورانی صورتیں دیکھ کے عیسائی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو آقا علیہ السلام اس وقت امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے بچے ہیں جنہیں میں لے کر میدان میں آیا ہوں۔ آقا کے بچے تھے اور وہی اہل بیت تھے۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت نے اس مضمون کو مزید بڑھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اون کی بنی ہوئی وہ چادر تھی، بڑی خوبصورت چادر تھی۔ آقا سین میں تشریف فرما ہے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے بچے حضرت امام حسن اور حسین، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کو آقا علیہ السلام نے اپنی اس چادر میں چھپا لیا، اپنی اس چادر میں چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد آقا علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ارادہ یہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کی خواہش یہ ہے، اللہ کی آرزو یہ ہے، اللہ کی تمنا یہ ہے کہ انہیں پاک کر دیا جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا کہ اللہ نے انہیں ایسا پاک کر دیا کہ جس نے ان کا دامن تھام لیا، تطہیرن، دو زبریں ہیں، تنوین ہے، فرمایا تطہیرن، جس نے ان کا دامن تھام لیا اللہ نے اسے بھی پاک کر دیا۔ پھر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، کیا کہا؟ ہؤلاء اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا سنو یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام
اس چادر میں تھے تو صرف تن مصطفیٰ اس چادر میں تھا، تن مصطفیٰ اس چادر میں تھا۔ جب اس چادر میں تن مصطفیٰ کے ساتھ 4 تن اور آ گئے، وہ ہو گئے 5 تن۔ فرمایا یہ 5 تن ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ میں نے انہیں پاک کر دیا ہے، ان کا دامن تھامنے والوں کو بھی میں نے پاک کر دیا ہے۔ اشرف المعید یہ کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، یہ بھی دیوبند کے اکابر ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ہمارا مسلک بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ بیت اللہ کے کسی کونے میں جا کے عبادت کرے، بیت اللہ کے کسی کونے میں جا کے عبادت کرے، مقام ابراہیم پہ دن رات سجدے کرتا رہے، فرمایا کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی کلمے کا ورد کرتا رہے، ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہے، فرمایا کہ اگر وہ اہل بیت کی دشمنی کرتا ہوا مر گیا، اہل بیت کی دشمنی کرتا ہوا مر گیا، تو فرمایا کہ وہ بندہ جہنمی ہے، وہ بندہ جہنمی ہے، وہ بندہ جہنمی ہے۔ 3 بار فرمایا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، ہم تو بیان کرتے ہیں، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہمارا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ اشرف المعید صفحہ نمبر 92 پر یہ حدیث پاک ہے۔ آگے سنیے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا الا ان مثل اہل بیتی، الا ان مثل اہل بیتی فیکم سفینۃ نوح، فرمایا کہ سنو میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من راکبہا نجا، فرمایا کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ تو بچ گیا، وہ تو نجات پا گیا تھا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا فرمایا وہ غرق ہو گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ من راکبہا نجا، فرمایا جو اہل بیت کا دامن تھام لے گا، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا ہلاکا، اور جو اس کشتی سے نکل گیا، جو اس کشتی پر سوار نہ ہوگا، جو اہل بیت کا دامن نہ تھامے گا، تو فرمایا کہ سنو وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ یہ مشکات کی حدیث پاک ہے۔ اور آگے پھر سنیے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی اشرف المعید میں ہے، صفحہ نمبر 71 پہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک کندھے پر حضرت حسن مجتبی ہے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ آئے، لوگوں نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ کیا کہا؟ سواری کتنی پیاری ہے۔ اور آقا نے سن کے کہا لوگوں سواری کو تو دیکھ رہے ہو پر یہ بھی دیکھو سوار کتنے حسین ہیں، اس سواری پر سوار کتنے حسین ہیں۔ لوگوں یہ بھی دیکھو، سواری کو ہی نہ تکو بلکہ اس سواری پر سواروں کو بھی تکو کہ سوار کتنے اعلیٰ ہیں۔ فرمایا سنو لوگوں یہ حسن اور حسین یہ میری فاطمہ کے لگتے جگر ہیں، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ آئیے سنیے، یہ تھی بات سواری کی۔ لوگوں نے کہا سواری کتنی حسین ہے، آقا نے کہا سوار بھی دیکھو کتنے حسین ہیں۔ آج خارجی لوگ، بد عقیدہ لوگ، میں تو انہیں بد عقیدہ کہوں گا،
کہ جو حسینیت کے نعرے کو لگاتے ہیں لیکن صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، میں انہیں بد عقیدہ بد مذہب کہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ میں نقش بندی ہوں اور ہمارے سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ لوگ تو کہتے ہیں آقا کا سایہ نہ تھا، صدیق وہ تھے جو ساری زندگی مصطفیٰ کا سایہ بن کے ساتھ رہا، وہ صدیق تھے۔ ہجرت کی رات آقا کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ راستے میں ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آقا تھک گئے ہیں، پاؤں پر زخم پڑ گئے ہیں، عرض کی آقا مجھے حکم دیجئے، اجازت دیجئے، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ آقا میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا کہ ابو بکر تیری بھی اتنی عمر، میری بھی اتنی عمر، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس راستے پہ تو بھی چل رہا ہے، اے ابو بکر نہ ایسا کر۔ عرض کی آقا اجازت دے دیجئے، میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت عطا فرمائی۔ صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ حسین کے نانے کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آج گھوڑے کا تو احترام کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ گھوڑا حسین کے گھوڑے کی نسل کا گھوڑا ہے، پتہ نہیں اس نسل سے گھوڑا ہے یا نہیں۔ اس گھوڑے کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوا تھا اور جس پہ حسین کا نانا سوار ہوا تھا، اسے احترام کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ صدیق اکبر کو احترام کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ تن من دھن آقا کے نام پہ لوٹا دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہلا ابن حیدر پہ
دامن مصطفیٰ حاصل دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ کیجئے قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہ العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، قبول فرما۔ الہ العالمین آج یہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا، مولا کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مولا کریم ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، الہ العالمین تعلیمات قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں آسان فرما شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہدائے کربلا کے واسطے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔